ایران سے ڈاکٹر حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر امور مشرق وسطیٰ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور ایران نے امریکہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اصفہان پہ 900 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے بتائیے اس سے کیا تباہی ہوئی ہے، اور اوورآل ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ حملات جو ہیں وہ گزشتہ ایک مہینے سے جاری ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور مختلف نوعیت کے حملے ہیں۔ جو اصفہان کے اندر حملہ ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیسن بنانے والے کارخانے ہیں، خصوصاً کینسر سے ریلیٹڈ جو کارخانے جہاں پہ میڈیسن بنائی جاتی تھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد سٹیل ملز جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کیک اور بسکٹ بنانے والی فیکٹریاں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر کہ اب یہ ان کی در حقیقت شکست ہے انٹیلیجنس کے شعبے کے اندر۔ اب عام جگہوں کے اوپر جو خصوصاً اسٹریٹجک یا فوجی اہداف نہیں ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ ایسی جگہوں کو جانتا ہوں کہ جس میں گزشتہ ایک مہینے سے امریکہ اور اسرائیل 80 دفعہ ٹارگٹ کر چکے ہیں ایک ہی جگہ کو۔ یعنی 80 دفعہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن کی پروفائل تھی ایران کی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ آگے ہیں، کبھی گریڈ سٹیشن کو حملہ کریں گے اس کے اوپر، کبھی انڈسٹریل ایریا کو حملہ کریں گے، کبھی جو ہے وہ اپنی دہشت اور رعب جمانے کے لیے کہیں گے کہ ہم نے اتنے بنکر بسٹر جو ہے وہ بم پھینک دیے ہیں۔ تو اس کے اندر تو ان کی شکست ہے۔ پوری دنیا اس وقت ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے کہ نہ وہ کسی ضابطے کا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے انہوں نے آثار قدیمہ کے جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے اوپر حملہ کیا ایران کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہٹلر نے جب فرانس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے بھی فورس کو یہ کہا تھا کہ فرانس کی جو آثار قدیمہ کی جگہیں ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ورنہ تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ ہٹلر نے آثار قدیمہ کو بھی اڑا دیا تھا۔ یہ تو ہٹلر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ رات کو آپ دیکھیں کہ تہران کے اندر ایک یتیم خانے کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، جہاں پہ یتیم بچے اور بعض معذور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ در حقیقت ان کی اپنی شکست کی علامت ہے، کیونکہ خود اس وقت جو ہے وہ صدر ٹرمپ اور اسرائیل جو ہے وہ جنگی مجرم ہے عالمی قوانین کے مطابق۔ ٹھیک، مگر ڈاکٹر حسن رضا صاحب، ایرانی قیادت خود خاص طور پر مسعود پزشکیان صاحب جو صدر ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ایران کی شرائط پر ہوگا۔ 4 ہفتوں سے زائد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ زمینی حقائق اس دعوے کی کتنی تائید کرتے ہیں؟ کیا ایران ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ایران تو لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن یہ خود تیار نہیں ہے نا۔ آج ابھی امریکہ کے صدر کا ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا، بالکل تازہ ٹویٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ، اور خصوصاً برطانیہ کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں ہماری مدد نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد نہیں کی، آئندہ ہم بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس کچھ سجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ پہلی یہ کہ اگر آپ پیٹرول خریدنا چاہتے ہیں تو خود ہم سے خریدیں، ہم آپ کو دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نئے ہرمز کو کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جنگ خود لڑیں گے، آپ خود ادھر جائیں گے، آپ خود اس کو کھلوائیں گے، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح گزشتہ دنوں میں بھی اس نے یورپ کو بھی نشانہ بنایا، اور خصوصاً اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین جو ہے وہ کھل کے ان کے سامنے آیا۔ لہٰذا وہ جو ایران نے شرائط ان کے سامنے رکھی تھی ان میں سے ایک جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی تھی، اور آج قطر کے جو کی فارن منسٹری ہے اس کے جو سپوکس پرسن ہے، ترجمان، قطر کی فارن منسٹری کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے خطے کے جو ممالک ہیں وہی اس کی ریگولیشن اور میکانزم بنائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی اس طرف آ گئے ہیں کہ ایران عمان کے ساتھ مل کے آبنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے حوالے سے جو میکانزم بنا رہا ہے، مجبور ہے کہ سارے ممالک اسی کو قبول کریں۔ اور 40 کے قریب ملکوں کو جو ہے اس وقت انہوں نے ایران کو اپنی فیزیبلٹی اپنی شپوں کی بھیج چکے ہیں کہ بھائی ہم گزرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے میکانزم یوان کا بنایا ہوا ہے، اور پر ڈے جتنی شپیں گزر سکتی ہیں آپ ان کو سیکیور کر سکتے ہیں، ہم اسی کے مطابق یہاں سے گزرنے ڈاکٹر فارس نیوز ایجنسی بھی ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس لینے سے متعلق قانون بھی پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں؟ کیونکہ مصر کی بھی تجویز تھی کہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنسورشیم بنایا جائے۔ جی، اس حوالے سے 3 دن پہلے ایران کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی کہ اس کے ٹول ٹیکس کے حوالے سے میکانزم تیار کیا جائے، لیکن ابھی تک وہ فائنل حالت میں نہیں آیا۔
آئندہ دنوں میں ممکن ہے کہ اس کا جو میکانزم ہے وہ تیار کر لیا جائے. ظاہراً ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کے اس کو آپریٹ کرنا چاہتا ہے اور کنٹرول کرنا چاہتا ہے, لیکن اصل جو سٹیک ہولڈر ہے وہ خود ایران ہی ہوگا. تو یہ آئندہ دنوں میں جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو بھی پاس کر دے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں پہ اس کو اپلائی بھی کر دیا جائے گا. لیکن ایران کی قانونی حوالے سے بالکل پارلیمنٹ نے پہلے بھی اپروو کیا ہوا تھا. جب افغان حکومت کو بند کیا گیا تھا تو پارلیمنٹ کی اپروول کے بعد اس کو بند کیا تھا. یہاں پہ قانون نافذ ہے ایران کے اندر. یہاں پہ امریکہ کی طرح لبرل ڈیموکریسی وہ نہیں ہے کہ جب ٹرمپ صدر جو ہے حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو نہ وہ کانگریس سے اجازت لیتا ہے, نہ وہ اپنی سیکیورٹی کونسل سے اجازت لیتا ہے, نہ کسی اور اپنے ادارے سے اجازت لیتا ہے. وہ بس اٹھتا ہے اور نیتن یاہو اس کو کہتا ہے کہ آئیں حملہ کریں تو ہم حملہ کر دیتے ہیں. جوف کینٹ نے جو ان کا اپنا اینٹی ٹیررسٹ اس ادارے کا آفیشل جس نے ریزائن کیا تھا, اس نے اپنے ریزائن کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کی 18 کے قریب جو سیکیورٹی ادارے تھے انہوں نے صدر ٹرمپ کو باقاعدہ یہ لکھ کے دیا تھا کہ ایران ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. یعنی 18 اداروں نے ٹرمپ کو یہ آگاہ کیا تھا کہ یہ جو نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے, ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, آج تو پیٹ ہیگسیٹ بھی کہہ رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں, جو ان کے وزیر جنگ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا تو کوئی میزائل ہم تک ڈائریکٹ پہنچتا بھی نہیں, لیکن ہم دنیا کے امن کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, صدر ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مشتبہ خامنہئی صاحب بری طرح زخمی ہیں. 3 ہفتے ہو گئے ان کو سپریم لیڈر بنے, لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے. آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کیا واقعی وہ انجرڈ ہیں اور کیا ان کی ویڈیو سامنے آئے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جس طرح آیت اللہ سید علی خامنہئی کو جس انداز سے شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد جو دیگر ملٹری کے ان کے کمانڈرز ہیں ان کو شہید کیا گیا, اس کے بعد یقیناً ایرانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے پروٹوکولز کو تبدیل کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے آیت اللہ مجتبی خامنہئی کی جو انتخاب ہوا ہے سپریم لیڈر کے طور پہ, تو ایران میں لوگوں کے اندر بھی اس قسم کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی طرف سے یہ تقاضا بڑھ گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو محفوظ رکھیں. آپ جنگ ختم ہوگی تو پھر ہم اپنے رہبر کا دیدار کر لیں گے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ جوش و جذبہ ہے, دوسری طرف جو ٹرمپ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شدید زخمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 16 سے زائد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے اب تک جاری کیے ہیں. مختلف لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے, مختلف لوگوں کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو, حتیٰ مختلف لوگوں کے نام اور ملکوں کے نام, مثلا نوروز کا جو انہوں نے پیام بھیجا تھا تو اس میں پاکستان کا نام بھی انہوں نے مخاطب کیا. گزشتہ روز بھی ایک نوٹیفیکیشن آیت اللہ خامنہئی مجتبی خامنہئی کی طرف سے دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہوش و حواس میں